نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی حفظ و حرمان میں رکھے، صحت دے، زندگی دے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موقف نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچ لیں، جو ایک ایک کر کے پتے اس درخت سے گر جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار ضرور آئے گی۔ کبھی کسی کو یہ مت بتاؤ کہ اس کا ہونا آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، آپ کس مقصد کے لیے اسے چاہتے ہو، اسے پسند کرتے ہو۔ ضروری ہے خاموش رہیں، امید نہ لگائیں، حادثات بڑھ جائیں گے، بسکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بتاؤ، غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا کر کے دوسروں سے بدظن ہونے کے بجائے آمنے سامنے بیٹھ کر غلط فہمیوں کو دور کر لینا چاہیے۔ بہت سی باتیں ویسی نہیں ہوتی جیسی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اصل بات ہمیشہ نظروں سے اوجھل ہی ہوتی ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوارے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ کو روکنے ٹوکنے والا، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا اور آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود نہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا مالی نہ ہو وہ باغ بہت جلد اجڑ جاتا ہے۔ زندگی میں وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح دیتے ہیں۔ کوئی لالچ نہیں رکھتے، ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ زندگی کے 4 خطرناک قاتل: زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بناؤ۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بناؤ۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی برے حالات ہوں کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اچھے دن بھی لائے گا۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناطہ تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کی توجہ آپ کی حیثیت دے کر کی جاتی ہے۔ جب کوئی آپ کی بات پر توجہ نہ دے، آپ کی بات نہ سنے، تو سمجھ لو کہ اس کی نظروں میں میری حیثیت کیا ہے۔ محبت کے لیے کبھی بھیک مت مانگو، محبت دینے والے بنو۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگ ہمیشہ خوبصورت اور اچھے ہوتے ہیں۔ مشورہ ہمیشہ مضبوط لوگوں سے کریں۔ اگر کمزور لوگوں سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کا نہ صرف ڈر بڑھتا رہے گا، بلکہ آپ کے اندر نئی ڈر اور پیدا ہو جائے گا۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے خدا کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں نا، تو آپ ان کے راستے میں کانٹے نہ بچھاؤ، کیونکہ اگر تم نے جواب میں کانٹے بچھائے ہیں، یہ دنیا کا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ظاہری بات ہے، جب ہم ایک دوسرے کے لیے اتنی تکلیفیں، اتنی مشکلیں ڈال دیں گے تو ہمارے راستے میں تو مشکلیں آئیں گی نا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ یہ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ اگر انسان کا ٹھنڈا دماغ ہو، میٹھی زبان اور نرم دل ہو۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، نہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی نکل آئے، اور جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کوئی اچھا نظر آ جائے، کوئی اچھائی اس میں نظر آ جائے۔ جب ہم انسان کو برا سمجھنے لگتے ہیں تو بس چھوڑ دیتے، کہتے ہیں بس یہ بہت برا ہے۔
شاید کچھ اس میں اچھی بات ہو، کوئی اس میں اچھائی ہو۔ اسی پہ میں ایک بات بتاتی ہوں کہ ایک شخص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب جنت میں بھیجنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو کہتے ہیں، وہ بہت اس میں ہر برائی ہوتی ہے، ہر برائی ہوتی ہے، ہر برائی، تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ چل تو جنت میں چلا جا۔ وہ کہتے ہیں میں جنت میں اتنا برا انسان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو سویا کرتا تھا نا تو کروٹ بدلا کرتا تھا، جب کروٹ تو بدلا کرتا تھا تو تیرے منہ سے اللہ نکلا کرتا تھا، اس اللہ کے صدقے میں تجھے جنت مل رہی ہے۔ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی چیز کے بدلے اسے جنت مل رہی ہے۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتیں بلکہ ان کے دل جیتیں، لوگوں پر نہ ہنسیں بلکہ ان کے سامنے ہنستے رہنے، گھر والوں کی باتیں باہر لوگوں کو نہ بتائیں، تمہاری غیر موجودگی میں وہ لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کل یہ تو چیز عام ہو گئی، باہر کسی کو بتایا وہ آپ کا مذاق اڑائے گا، ایسے باتیں کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس انسان میں کیا چیز ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے یہ برا ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دیکھو کہ میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سارے گناہ اس میں تھے، ہر گناہ وہ کیا کرتا تھا، لیکن صرف ایک اللہ کا نام لینے سے اسے جنت مل گئی۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کرو، نہ جانے کن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں، وہ زندگی کے کسی تکلیف دہ مقام سے گزر رہے ہوں۔ جب ہم کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں نا، کہتے ہیں کہ بس اس پہ یہ ڈالو، ہم اسے غصے سے بات کریں گے، ہم یہی کہتے ہیں کہ بس جیسے ہم ہیں ویسا کوئی نہیں ہے، ایسا نہ کہو۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سے بھی بہتر کوئی ہو، ہم سے بھی بہتر وہ انسان ہو جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی کیا حیثیت ہے، بندوں کے سامنے کیا کرنا ہے۔ بندے تو کچھ بھی نہیں ہیں، بندے انسان کو کچھ دے نہیں سکتے، صرف اس سے لے ہی سکتے ہیں اور اسے اذیت ہی دے سکتے ہیں انسان کو۔ ایک انسان دوسرے انسان کو اذیت کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ بس وہ کہتا ہے کہ کیوں یہ خوش ہے، بس اسے ناخوش دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہم کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم کسی کو ناخوش رکھیں گے تو خود کیسے خوش رہیں گے، خود ہمیں سکون کس طریقے سے ملے گا، ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ جب آپ کسی کے ساتھ برا کرو گے، کسی کا دل دکھاؤ گے، تو ہو سکتا ہے وہ کس نظریے سے ہو، کیا ہو، آپ کا ذہن میں کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ زندگی کے کسی تکلیف دہ بہت دہ مقام پہ کھڑا ہو۔ تو پھر دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ہر انسان کو معاف کرے، ہر انسان حقوق العباد ہمیں ادا کرنے چاہیے، حقوق اللہ یہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بہت بھی تکلیف دے رہا ہے، آپ کے راستے میں اس نے کانٹے بھی بچھا دیے نا، تو آپ بچھاؤ نہیں، کیونکہ آپ اپنے معاملے اللہ پہ چھوڑ دو۔ جب ہم اپنے معاملے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ سب کچھ کر لیتا ہے، پھر انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پھر وہ جب اللہ امتحان لیتا ہے نا دوسرے بندے سے، تو پھر اسے یاد آتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ کسی اور نظریے سے تھا۔ اسی لیے کسی پر بھی بغیر جانے ہوئے، کیا کہتے ہیں کہ آنکھ دیکھا بھی جھوٹ ہوتا ہے، اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہ کرو کہ یہ انسان ایسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں اب آپ سے اجازت لینا چاہوں گی۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے سامنے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جو بھی معلومات میرے ذہن میں ہوتی ہیں، جو میرے پاس ہیں، میں ضرور چاہتی ہوں کہ ہر انسان کو پتہ چلیں۔ میں اسی لیے خود ویڈیو بناتی ہوں بیٹھ کے، اس پر ریسرچ کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بھی سنیں اس کے ذہن میں ایک الفاظ بھی پڑ گیا تو میرے لیے بہت ہے۔ آمین۔ فی امان اللہ، حافظ۔